اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ترجمۃ القرآن فرسٹ ایئر میں جو آپ کے پاس 4 صورتیں ہیں ان میں سے سورہ انفال کے جو تفصیلی سوال ہیں ان میں سے ایک تفصیلی سوال آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تفصیلی سوال 10 نمبر کا آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب آپ 10 نمبر کا سوال کریں گے تو اس سوال کو کرنے کا طریقہ اور اس میں سے کون سا مواد آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے سوال کی سٹیٹمنٹ آپ لکھیں گے۔ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سورہ انفال کا تعارف بیان کیجیے۔ وہ آپ سے تعارف پوچھ رہا ہے اور سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہوتا ہے، غور سے سوال پڑھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تعارف اور آپ نکات والا لکھ دیں یا مضمون کی شکل بنا دیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے لکھنا ہے جی جواب میں کم از کم آپ کے پاس 10 ہیڈ لائنز جو ہونی چاہیے، کیونکہ 10 نمبر کا سوال ہے تو 10 ضروری باتیں جو ہے ہونا ضروری ہے، ساری کے ساری ریلیٹڈ جو ہے وہ تعارف سے ہی ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، پہلی ہیڈ لائن ہے سورت نمبر۔ قرآن مجید کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں 114 صورتیں، ہر صورت کو ایک نمبر ہے۔ اس میں جب ہم قرآن کا نسخہ اوپن کریں گے تو سورہ انفال ہمیں کس نمبر پر ملے گی؟ تو اس کا جو نمبر ہے وہ سورہ انفال کا 8واں نمبر ہے جی۔ یہ آپ لکھیں گے کہ سورہ انفال ترتیب کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر موجود ہے۔ دوسری ہیڈ لائن آپ کے پاس موجود ہے کہ اس کا محل وقوع کیا ہے، کہاں پہ ہے، یعنی کہ کس پارے میں ہمیں ملے گی، پہلے 10 پاروں میں ملے گی، درمیان والے یا آخر والے؟ تو یہ آپ کو پہلے 10 پاروں میں ملے گی، اور پارہ نمبر 9 میں کچھ اس کے رکوع ہیں اور کچھ جو ہے پارہ نمبر 10 میں اس کے رکوع ہیں۔ تو 9 اور 10 پارے میں اس کا محل وقوع ہے۔ یہ آپ کو لفظوں میں لکھنا آسان ہو جائے گا۔ 2 ہیڈ لائنز ہو چکی ہیں۔ اگلی پھر آپ اس کے تعارف میں لکھیں گے کہ اس کی رکوعات کی یا آیات کی تعداد کتنی ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سورہ آیات پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس میں جو 75 آیات ہیں اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ جو ہے وہ سورہ ہے جی۔ اگلی ہیڈ لائن یہ اس کا نام انفال یا انفال کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں انفال جو ہے وہ ہم 9th میں آپ نے پڑھ چکے ہیں، مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ تو انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، چونکہ مال غنیمت وہ بھی زائد ہوتا ہے، اضافی طور پر جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ مال غنیمت اور اس پر بھی میں انفال کہا جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ مال غنیمت یا زائد چیز۔ وجہ تسمیہ، یہ ہر صورت میں آپ کو ہیڈ لائن بنانی پڑے گی کہ ہر صورت کا جو نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو سورہ انفال کی وجہ کیا ہے؟ سورہ انفال کی وجہ بیٹا یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت جو ہوتا ہے، جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، اس کی طریقہ کام اور احکام بیان کیے گئے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں اس کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، تو اس لیے چونکہ کہ نئی چیز سامنے آئی، شریعت کے احکامات سامنے آئے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو جو ہم اس کا نام انفال پڑ گیا ہے کہ مال غنیمت کا اس میں جو ہے تقسیم کا بیان آیا ہے۔ اسلام سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کا کیا طریقہ کار تھا؟ کوئی طریقہ کار بھی نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے ہر وقت جنگ و جدال بھی صرف مال غنیمت کے لیے ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز بھی آ جاتی اس کی ملکیت میں ہوتی، تو اس لیے لوگوں نے محنت اور مزدوری کو جو ہے وہ دوری اختیار کی اور ہر وقت لڑنا جھگڑنا سیکھ لیا، جس سے اوروں کی چیزوں پر قبضہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اسلام نے اس جاہلانہ تصور کی کہ جس کے لیے ہر وقت جو ہے امن امان خراب رہے اور جنگ جو ہے وہ موجود رہے، اس کے لیے مال غنیمت کی تقسیم کر دی ہے کہ تاکہ جو ہے لوگ مال و دولت کے لیے ہر وقت جو ہے خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ مشغول نہ رہیں۔ اسلام میں کیا طریقہ کار ہے مال غنیمت کے تقسیم کا؟ اسلام میں پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو جہاد ہوتا ہے وہ رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، اس ذاتی غرض کے لیے یا مال غنیمت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مال غنیمت اکٹھا ہوگا اس کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اور اس کا ذکر کیا گیا، اس کو خمس کہا جاتا ہے، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور اللہ رسول کے نام پر ان مسافروں کو جو ہے دیا جاتا ہے۔ باقی جو 4 حصے ہوتے ہیں ان 4 حصوں کی تقسیم ہوتی ہے، تو جو جہاد میں شامل افراد ہوتے ہیں، مجاہدین ہوتے ہیں، ان میں وہ 4 حصے جو ہے وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں حصہ لینے والے مجاہدین میں۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے جی۔ پہلی باقاعدہ جنگ، اب یہ بھی اس کے تعارف میں آتی ہیں۔ تو مسلمان جب ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو مدینے میں آ جانے کے بعد آرام سکون سے بھی کفار نے آپ کو رہنے نہیں دیا اور باقاعدہ طور پر آپ سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی یہ باقاعدہ جنگ ہوئی، اور جس میں جو ہے اس کے بعد پھر جنگوں کا سلسلہ چل پڑا اور مسلسل 9 سال تک جو ہے وہ جنگیں
اور غزوات جو ہے وہ برپا ہوتے رہے، تو یہ پہلی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ غزوہ بدر ہوئی تھی، جس کا ذکر انفال میں موجود ہے، تو یہ بھی اس کے تعارف میں بات آتی ہے۔ یوم الفرقان، فیصلے کا دن، یہاں فیصلے کے دن سے مراد یہ ہے سورہ انفال میں کہ غزوہ بدر والے دن کفار کو اسلام کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہو گئی تھی، اور جتنے بھی عرب قبائل تھے انہوں نے کافروں کی، مشرکین مکہ کی اور مسلمانوں کی جنگ کا نتیجہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور کفار کی جو ہے وہ غلط روش کا سب کو پتہ چل گیا تھا، تو اس لیے اس کو یوم الفرقان، فیصلے کا دن کہا گیا ہے کہ ہر ایک نے اسلام کی سچائی کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اس میں جہاد کے آداب و فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال میں جو ہمارا چھٹا رکن ہے، رکن اسلام، جہاد، حج کے بعد جہاد جو آتا ہے اس کا مرتبہ، تو اس کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سے جو باتیں جہاد کے احکامات بھی ہیں اور صلح و جنگ کے احکامات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں بہت سے جہاد کے حوالے سے بہت سے احکامات دیکھنے میں سے، جن میں سے آپ پھر یہاں پہ لکھیں گے نمبر لگا کر۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ظاہری وسائل پر اعتبار نہیں کرنا، ہمیشہ اپنے رب کی جو ہے وہ مدد پر یقین کرنا ہے۔ مجاہد جو ہے وہ بغیر چیزوں کے بھی جو ہے اور بغیر ہتھیاروں کے بھی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد جو ہے وہ کار پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ شعر بھی مشہور ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ پہ لڑتا ہے سپاہی، یہ اسی پہ آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مال اور اولاد کی محبت انسان کے لیے آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں، تو انسان کو مال اور اولاد کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، وہ کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ کامیاب و کامرام نہیں ہونے دے گا، اور اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو جہاد بن نفس بھی کرنا ہے، جہاد بھی شیطان بھی کرنا ہے، اور اس سے دور رہنا ہے۔ ہمیشہ انسان کو کسی بھی انسان کو اس کے برے اعمال سجا کر دکھاتا ہے، تو برے اعمال کو جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے۔ ساتھ اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ تم ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تیار رہتے ہیں ہر قسم کے حالات کے لیے، جہاد کے لیے، کوششوں کے لیے، اپنے آپ کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں، جدت پسند ہوتے ہیں، ہر نئی تبدیلی کو وہ قبول کر لیتے ہیں جو انسان کی بہتری کے لیے آتی ہے، اپنے آپ کو مجاہدانہ طور پر بھی اور عام زندگی میں بھی جو ہے وہ تبدیلی کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا، ایمان ہونے کا دعویٰ، یہ ایک دعویٰ ہے محبت کا، لیکن اس کا محبت جو ہے وہ ثبوت مانگتی ہے، تو سچے ایمان والے وہ ہیں جو جہاد، ہجرت بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں جانوں سے اور مالوں سے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ درجات موجود ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ خیر خواہی کے جذبات سے ہمیشہ مالا مال ہوتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سورہ انفال کا جو ہے وہ تعارف ہے مختصراً اجمالاً، باقی جب اس کو پڑھیں گے تو تفصیل وہاں پہ آئے گی۔ اس طرح جب آپ پیپر میں کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ جو ہے وہ پورے نمبر آ جائیں گے، اور آپ نے پیپر کو ہمیشہ خوبصورت انداز سے کرنا ہوتا ہے، اوور ریٹنگ اور کٹنگ سے بچا کے کرنا ہوتا ہے، اور اپنی بہترین سی جو ہے وہ پریزنٹیشن آپ نے پیش کرنی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔